کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے بیٹی کی خلا لی ہو جی تو کیا دوسری شادی کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے یا ولی کے بغیر ماں بھی نکاح کر سکتی ہے؟ ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو خلا کے حوالے سے ہمارے ہاں جو عدالتی خلا ہو رہا ہے نا، بات بات پہ جو عورتیں پہنچ جاتی ہیں عدالت خلا لینے کے لیے، ایسے کیس بھی میرے پاس آئیں کہ بھائی میرا شوہر مجھے پینٹ شرٹ پہننے نہیں دیتا، اس لیے میں باہر جاتی ہوں پینٹ شرٹ پہنتی ہوں، وہ مجھے پہننے نہیں دیتا، اس لیے میں عدالت گئی ہوں خلا لینے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا میرا شوہر مجھے جاب کرنے نہیں دیتا، اس لیے میں عدالت گئی ہوں خلا لینے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں جس طریقے سے عدالتوں سے خلا کی ڈگریز جاری ہو رہی ہیں کہ یہاں کوئی تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا، ادھر عورت پہنچ جاتی ہے، عدالت 3 نوٹس بھیجتی ہے، شوہر حاضر نہیں ہوتا، عدالت خلا کی ڈگری دے دیتی ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کے نکاح ختم کیے جا رہے ہیں عدالت کی طرف سے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ خلا عورت کا کوئی یک طرفہ حق نہیں ہے طلاق کا۔ قرآن کریم نے جہاں بھی خلا کی آیات جہاں پر ذکر ہیں وہاں پر اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس کے اندر دونوں کا شریک ہونا ضروری ہے۔ تو عدالتی خلا کا یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ ادھر عدالت گئے اور ادھر اس کو خلا کی ڈگری ملی، اس طریقے سے وہ عورت بدستور اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں رہے گی، اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ جب نکاح ختم نہیں ہوگا تو دوسری جگہ اس کے لیے نکاح کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک عورت بالغ ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، تو فقہ حنفی کے مطابق، دلائل کا شاید ابھی وقت نہیں ہے، کہ بغیر ولی کے بھی شریعت حکم یہی دیتی ہے کہ ولی کے ذریعے ہی نکاح کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم بھی ہے، شریعت حوصلہ افزائی بھی اس چیز کی کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بغیر ولی کی اجازت کے یا بغیر ولی کی موجودگی کے اپنا نکاح گواہوں کی موجودگی میں کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ماں ولی بن سکتی ہے؟ بڑی جرات اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہوگی، مطلب اگر عورت خود اپنا نکاح کرنا چاہے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علامہ صاحب جی میں آپ کی اوپینین لینا چاہتا ہوں، عدالتی جو خاص طور پر کھلا، اس کی بہت تفصیل ہے، اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ یعنی حدیث مان کر یہ حدیث صحیح ہے مان کر علامہ صاحب کا پھر یہ کہنا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس پہ ایک پروگرام رکھ لیں، کل انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں، تفصیل سے ساری بڑی جرات ہے۔ سوال آیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا سوال آیا۔ اب آپ آج کی بات رکھیں، میری بات سنیں، مفتی صاحب کا فتویٰ میری بات سنیں نا، بات سنیں پلیز، طلاق کا آئے گا۔ دیکھیں اس دن یہ بات آئی، اصل میں ہوتا کیا ہے، عموماً یہاں سے حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس دن انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اب وہ جب کلپ گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں قاری صاحب حدیث پیش کر رہے ہیں، دوسری ظاہر بات ہے حدیث ہے تو میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب نہیں لوگ کہیں دیکھیں آپ مجھے نہیں پیش کرنے دے رہے، میری بات اب لوگ نہیں کہیں گے کہ مفتی صاحب نے کہا قرات الامام لہو قرات اب نہیں لوگ کہیں گے۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ دیکھیں ہمارے پاس، میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ حدیث کی مخالفت کون کرتا ہے، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس دلائل قرآن و حدیث ہے، ہم نے قرآن کو بھی فالو کرنا ہے، حدیث کو بھی فالو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ بقرہ کی 230 232 234 نمبر آیات ہیں۔ قرآن کریم کی ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے۔ اب نکاح کہاں سے آ گیا؟ سوال ہے قرات کا، مجھے پھر بات کرنے دیں، آپ ٹائم ضائع کریں، صرف وقفے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وقفے کا انتظار نہیں، میں اسی ایک مہینہ پہلے کی بات آج کر میں اسی موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ بات ہے قرات کی اور ولی میں ان دونوں حضرات کی بات میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیے تاکہ یہ بات پتہ چلے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرات الامام لہو قرات مطلق قرات کہا، جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ نے فاتحہ کا نام لیا، آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا الا بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ منفرد کہاں ہے؟ یہ جو ہم نے کہا امام نماز میں ہے، امام کا تو الگ ذکر ہو گیا نا، یہ آپ بتا دیں حدیث میں، یہ حدیث میں بتا دیں کہ فاتحہ کے الفاظ منفرد کے لیے ہیں۔ من کان لہو امام فقراءۃ اور دوسری بات ان کا دھوکہ دے دیا، نام یہ لیا نام یہ لیا کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو۔ مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو؟ قاری صاحب آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ اب ان سے سوال لے لیتے ہیں، جب بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ اصل مسئلہ مدعا ہے
وہ تقلید ہے، قرآن و سنت کا تو نام ہے، یہ خالی دھوکہ دیا ہو گئی نا قاری صاحب. اب پلیز میری بات مکمل کرنے دیجیے. یہ ایسے رنگ میں بھنگ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں بات ہو رہی ہے، پھر کیوں نکاح اور حلال کو پلیز میری بات سنیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو یہی مقصد ہے کہ پیچھے سے کوئی شرارت کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شرارت کی بات نہیں ہے. یہ کلپ گیا ہے سوشل میڈیا پر، تو گیا آپ نے تبصرہ بھی کیا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب یہ اچھا سوال اپنی بات چینل سے ہٹ کر بھی تبصرے ہوئے اس پر، ٹیکنیک وہ بھی کی ہیں. اچھا میں تو 2-3 دن سے اس ایک پہ اگلا تبصرہ سوال ہی ہے. ٹیکنیک قاری صاحب استعمال کر رہے ہیں. ایک دوسرا سوال کیا گیا اس پر بات کر لیں. ایک دوسرا سوال نہیں میں اپنی بات ابھی مکمل کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا قاری صاحب نے بات کی نا کہ ہم قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتے. یہ بات میں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے بتایا، سورہ بقرہ کی آیات میں نے بتائی 230. پھر وہی جا رہے ہیں. نہیں میری بات نہیں، میری آپ کی رات پہ میں اسی پہ کروں گا بات. پہلے اس سے میں مثال کے طور پہ ثابت کروں گا. میں اپنا مدعا وقفہ ختم. پھر ولید میں اپنا مدعا ثابت کرنے جا رہا ہوں. آج روزہ ان کے ٹائم پہ کھلے گا. بات جاری رکھیں. آج روزہ ان کے ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. میں قاری صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں. مفتی صاحب آپ اپنا موقف بولیے. جی میں اپنا موقف بول رہا ہوں، پلیز میری بات. مفتی صاحب آپ قرات پر بات کر رہے ہیں. میں قرات پہ بات کروں گا، اسی سے آ کے اس پہ بات کروں گا. یہ بات میں اسی سے آ کے بات ثابت کروں گا نا. آپ بات تو سنیں. جی مفتی صاحب، ہم دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات میں نے نکاح کے حوالے سے آپ کو بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230, 232, 234 ان تینوں آیات کے اندر نکاح کی نسبت کی گئی ہے عورت کی طرف. حتی تنکح زوجا غیرہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف. تینوں آیات کے اندر اب یہ حدیث پیش کی گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیہا، کہ سیبہ عورت اپنے آپ کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. صحیح مسلم کی یہی حدیث دوسری روایت میں صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاییم احق بنفسها من ولیہا. ایم کہتے ہیں اس عورت کو جس کا نکاح نہیں ہوا ہو، وہ عورت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے جو قاری صاحب نے اس دن پیش کی کہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے. حضرت حفصہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آج کے دن 3 دن پہلے کی بات لے آئے، صرف پیچھے سے پن کر کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ بات چھیڑنی. دلائل سنیں، دلائل سنیں، دلائل سنیں. قاری صاحب مجھے رشید بھائی ڈاکٹر صاحب بس میرے خیال ہے کہ اب اس کو ہم یہ کرتے ہیں. میری گزارش سنیں ڈاکٹر صاحب، میری ایک بات سنیں. ایک بہت ہی ایک برا تاثر جا رہا ہے. میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے قرآن حدیث قاری صاحب میری گزارش سن لیں. میں آج بھی وہی بات دیکھیے، میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، من نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اس حدیث کا ساری دنیا سر پہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، فتویٰ ہے، اس کا نکاح. یہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کیا. اس کا مفہوم غلط ہے. حدیث صحیح ہے، معنی غلط ہے. مجھے اس میں تقلیدی معنی جو فنکاح ہوا باطل. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کے جو باقرہ نہیں ہے، سیبہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، فنکاح ہوا باطل والی حدیث آگے پڑھیں. وہ زیادہ حقدار ہے بولنے کی، وہ بولے گی منہ سے. میں دیکھیں صدیوں سے یہ مسائل اہل علم کے مابین قرات خلف الامام ہو، ولی کی اذن کے بغیر نکاح کا یہ ہمارے یہاں زیر بحث رہے ہیں، اور ان کو بہت حسن خوبی کے ساتھ ہمارے اہل علم نے اپنے اپنے مابین اختلافات کے باوجود ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ان اختلافات کو بھی قبول کیا ہے. تو ان احادیث اور آیات کے اپنے اپنے محامل ہیں، اہل علم کے اپنے اپنی تعبیرات ہیں،
اور صدیوں سے یہ اختلافات موجود ہیں، اور یہ اختلافات اللہ نہ کرے ایسے نہیں ہے کہ کفر و اسلام کا جو ہے اختلاف ہو جائے۔ میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریٹنگ کا سب سے بڑا پرابلم تو ہمارے چینلز کا ہے نا۔ برائے مہربانی میں یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ کہ ہم یہ کریں اختلافات کو ہم بڑھانے کے بجائے پیار محبت اور ایسی بات کریں کہ جس میں یہ ظاہر نہ کریں کہ تم گمراہ ہو، تم کافر ہو اور میں صحیح اور یہ جو کہا جاتا ہے نا انہوں نے قرآن حدیث تمام اہل علم قرآن حدیث تمام اہل علم کے بار بار یہی کہا جاتا ہے اپنے اپنے دلائل ہیں، یہ فقہ حنفی ہم بار بار یہ بات کی جاتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ فقہ حنفی حدیث پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ سے دلائل موجود ہیں، آپ کے پاس بات یہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر الزام لگاتے ہو ہم قرآن حدیث کو چھوڑے بیٹھے۔ یہ کب کہا کہ ہمیں حدیث استغفر اللہ، میں نے کب کہا یہ جملہ؟ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ آگے سے I don't know کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ بھائی ہم فقہ حنفی حدیث کی لیکن میں آپ کو بنیاد پہ بتاؤں پیش کر رہے کہ ہیں۔ ایک بہت اللہ برا سے بچ، میں تاثر، گناہگار آدمی ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، اللہ سے قاری صاحب میری گزارش یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اکثر ایک بہت برا تاثر جاتا ہے، اس کو میرے خیال ہے کہ اس کو وہ ہو رہی ہے ایک علمی نکات کے اوپر، ایک علمی علم کے قرآن و سنت سے حوالہ دے رہے ہیں نا۔ علم کی بحث علم کے ساتھ ہوتی ہے، ان مباحث کو میرا ابتدا خیال ہوئی کہاں ہے سے؟ کہ مین اسٹریم اور میڈیا کہاں پر سے ایک ابتدا ڈسکس تو ہے نا نہیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے میں تمام نے مسالک صرف کے اتنا علماء کہا، میں نے کہا انہوں نے بھی اپنا موقع بیان کرا، ایک میں نے کہا حالانکہ میری عادت نہیں ہے، پھر بھی آج میں نے یہ کہا کہ اہل حدیث کا اس مسئلے میں یہ موقع۔ کیا کہ انہوں نے دلیل دی تو ہم نے جواب اہل حدیث کا موقف بھی ہمارا، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اہل حدیث نہیں، آپ حنفی موقف بتائے بیٹھے تھے، بتا چکے تھے، لیکن آپ ہوا یہ مسلمانوں کا صاحب نے موقف پھر یہ حدیث ہے، پیش کی، اگلے دن پھر یہ موقف آنا تھا۔ ولید بھائی یعنی ہم اپنے مسلمانوں موقع کی پہ گزارش حدیث یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ اختلافات امت کے حال پر رحم فرمائیں، اور ان اختلافات کو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، یہ علماء کرام اب بریک نہیں، آج روزہ ان کے ٹائم